الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اما بعد. السلام علیکم. میں ہوں راشد جاوید آوان اور خبر بصر کے خصوصی سلسلے تعلیم القرآن میں آپ کو خوش آمدید. آج ہم چوتھا پارہ مکمل کریں گے اور اس میں کل باقی رہ جانے والی سورہ آل عمران کی 108 آیات اور اس کے بعد سورہ نساء کا آغاز. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سورہ آل عمران کے باقی رہ جانے والی آیات میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ کچھ اس طرح کہ کعبۃ اللہ کے فضائل، دوسرے نمبر پر کف کا حکم، یعنی کہ عورت اور مرد کے نکاح کے لیے جو جوڑ ہے اسے عربی میں کف کہتے ہیں، اور آپ نے سورہ اخلاص میں روز پڑھتے ہوں گے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس کا کوئی جوڑ نہیں. تو نکاح کے لیے جو کف ہے اس کا حکم. تیسرے نمبر پر امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی نیکی کی ہدایت بلکہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا. چوتھی چیز جو سورہ آل عمران میں آخر میں آئے گی وہ دنیا میں مسلمانوں کے لیے کامیابی کے کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. اور اس کے بعد پھر سورہ نساء. تو چلیں شروع کرتے ہیں آل عمران کا بقیہ حصہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہیں کر سکتے، اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. ناظرین، یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کا شان نزول کچھ یوں کہ یہودی اور نصرانی نبی محمد علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. تو اللہ نے اس سارے جواب کو اس ایک چھوٹی سی آیت میں سمو دیا کہ جس چیز سے محبت کرتے ہو اسے خرچ کرو. یقیناً انسان مال سے محبت کرتا ہے، تو بس وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم بھی ہے. اور بہت پہلے ایک مدرسے کے طالب علم سے، جامعہ ابی بکر گلشن اقبال کراچی میں، اس کے ایک طالب علم سے ایک شعر سنا تھا. اس کا ایک مصرع فارسی میں ہے اور اگلا مصرع قرآن کی یہی آیت. تو سوچ رہا ہوں کہ آپ کے گوشے گزار کر دوں. ہر چداری خرچ کن در راہ او، یعنی ہر کسی کو چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس اللہ کی راہ میں.
ہرچ داری خرچ کن در راہ او لن تنالوا البر حتى تنفقوا۔ اب جو شعری ذوق رکھتے ہیں وہ یقیناً اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلی آیت میں کعبۃ اللہ کو انسانوں کے لیے پہلا عبادت کا گھر مقرر کرنے کی بات اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں بیان کی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہاں کے لیے موجب ہدایت۔ اگلی آیت نمبر 97 جس کا ایک ایک لفظ رشد اور ہدایت، ملاحظہ کیجیے گا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ان میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پایا۔ اب آخر میں حج کی فرضیت کا بیان کہ حج کس پر فرض ہے، اور اگر جس پر فرض ہو وہ ادا نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھے وہ اس کا حج کرے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے تو اللہ بھی اہل عالمین سے بے نیاز ہے۔ اب اس آیت میں سیدھا سیدھا کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وَمَن كَفَرَ، اور جس نے انکار کیا یعنی عربی میں تو کفر کیا تو اللہ پھر اس سے غنی ہے۔ تو جس شخص پر حج فرض ہو یعنی اس کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ زاد راہ پورا کر سکے پھر بھی نہ کرے تو اس نے کفر کیا، اس نے انکار کیا، اور پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آیت نمبر 102 جس میں یہ بیان کیا گیا کہ آخرت میں صرف اس شخص کا حصہ ہے جو ایمان پر مرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اس کے بعد ایک مشہور و معروف آیت آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ آیت تواتر سے بیان کی جاتی ہے اور اس کے باوجود اللہ کی رسی کو کوئی نہیں تھامتا۔ آیت دیکھیے گا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔ اب اس سے اگلی آیت میں اللہ کا حکم کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ چونکہ اب کوئی پیغمبر نازل نہیں ہوگا تو یہ کام
امت محمد علیہ السلام کا ہے کہ وہ انبیاء کا یہ کام جاری و ساری رکھے۔ آیت دیکھیے گا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ ہم ایک محاورہ عام طور پہ سنتے ہیں، منہ کالا ہونا، تو قرآن کے الفاظ میں اصل جو منہ کالا ہوگا وہ قیامت کے دن اس کا جو اللہ کے ہاں ناکام ٹھہرے گا۔ قرآن کریم کے الفاظ ہی دیکھ لیجئے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے منہ سیاہ ہوں گے۔ تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔ اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمد علیہ السلام کو ایک بیج عطا کیا گیا ہے، بیسٹ آف دا بیسٹ کا۔ آیت ملاحظہ کیجئے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مومنوں، جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو۔ ناظرین محترم، بتائیے گا کہ کیا ہم آج یہ کام کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے تو یہ بیج ہم سے واپس لے لیا جائے گا۔ آیت نمبر 123 میں غزوہ بدر کا ذکر کہ جب اللہ نے مسلمانوں کی اس حال میں مدد کی کہ وہ بے سر و سامان بھی تھے اور تعداد میں بھی بہت کم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، بس اللہ سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو۔ آیت 129، اس میں اللہ کی قدرت اور حکومت اس خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے کہ اس کا اصل تاثر عربی میں ہی ہے۔ ملاحظہ کیجیے گا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد پہلے جہنم کا اور پھر جنت کا ذکر۔ پہلے جہنم کی بات،
واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول محمد علیہ السلام کی اطاعت کی بات، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اس کے فوراً بعد پھر جنت کا ذکر، وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے اگلی آیت میں مومنین کی 3 تعریفیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، غصے کو روکتے ہیں، اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سورہ آل عمران کی آیت 144۔ یہ ایسی آیت ہے کہ جو بہت سارے غلط عقیدوں کو ختم کرنے والی ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اور ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مار دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے تو اللہ کا کچھ نقصان نہ کر پائے گا۔ جس آیت میں اللہ نے کہہ دیا کہ فَإِن مَّاتَ، کہ اگر محمد علیہ السلام مر جائیں یعنی طبعی عمر پوری کر کے فوت ہو جائیں، او قتل، یا قتل کر دیے جائیں یعنی کسی غزوہ میں شہید ہو جائے، تو انبیاء ان سے پہلے بھی قتل کیے گئے اور شہید کیے گئے اور طبعی موت بھی فوت ہوئے۔ تو اس سے قرآن کی ہی اگلی آیت ثابت ہوتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن ہمارے ہاں ترجمہ کچھ مسالک اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں، لیکن اللہ نے جو بیان کیا میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیغمبر پر بھی موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، پیغمبر بھی نفس ہے، اسے بھی موت آنی ہے اور موت آئی۔ اور یہی آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے خطبہ میں پڑھی جب عمر فاروق اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی اور خطبہ دیا تو یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں چاہوں گا ایک مرتبہ آیت پھر پڑھ دو۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ آیت نمبر 184 سورہ آل عمران۔ جی تو چاہتا ہے کہ ایک ایک آیت
تفسیر کے ساتھ بیان کروں، لیکن وقت کی قلت دامنگیر۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت پڑھ کر پھر آگے چلتے ہیں سورہ نساء کی جانب۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ یہاں سورہ آل عمران ختم ہوئی اور اب آگے چلتے ہیں سورہ نساء کی جانب۔ سورہ نساء میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں، اور چوتھے پارے میں سورہ نساء کی 23 آیات ہم مطالعہ کریں گے۔ سورہ نساء میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں یتیموں کا حق، یعنی یتیموں کی بلوغت کے بعد ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ دوسری چیز تعدد ازدواج، یعنی مسلمان مرد ایک سے زائد نکاح کر سکتے ہیں، بریکٹ میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی۔ تیسری بات میراث، بہت اہم موضوع، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مجھ سے میراث کی تقسیم سیکھ لو۔ چوتھا بیان محرم عورتوں کے بارے میں ہے کہ وہ عورتیں جن سے کسی بھی صورت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا، وہ محرمات ہیں، محرم ہیں، ان کا بیان۔ تو چلتے ہیں سورہ نساء کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منهما زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کیے اور روئے زمین پر پھیلا دیے۔ اگلی آیت میں یتیموں کے مال کے بارے میں ترجمہ دیکھیے گا۔ اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہے ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو ان کے سوا جو عورتیں تمہیں پسند ہوں، 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کرو۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے، تو پھر ایک عورت ہی کافی ہے، یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ اب یہ سورہ نساء کی تیسری آیت، اس میں جو لونڈی کا ذکر ہے وہ آج کے لیے اب تب حلال ہوگا جب مسلمان قتال کریں گے۔ قتال انہوں نے کرنا نہیں، تو اگر ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ انصاف کر سکیں اور جسمانی اور مالی استطاعت رکھتے ہوں جو مومن، تو وہ
2 3 4 نکاح کر سکتے ہیں، ورنہ ایک ہی کافی۔ اگلی آیات میں یتیموں کے مال کے بارے میں اللہ کے واضح احکام کہ ان کو اپنے مال کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ اس ڈر سے جلدی جلدی ختم کرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور تمہیں ان کے حوالے ان کا مال کرنا پڑے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 11، اس میں بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ۔ آیت دیکھیے گا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر۔ اب لڑکے کا حصہ اور لڑکی کا حصہ اس سے آدھا۔ یہ NGOs اس پہ بہت تنقید کرتی ہیں کہ یہ کیوں، تو یہ پوری آیت پڑھنے کے بعد یہ معاملہ واضح ہو جائے گا کہ لڑکی کو شوہر کی طرف سے بھی وراثت ملتی ہے اور باپ کی طرف سے بھی، تو وہ آٹومیٹیکلی ٹوائس ڈبل ہو جاتی ہے، اور لڑکے کو جو مل رہا ہے وہ صرف باپ کی طرف سے ہے، سسر کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ سے زیادہ کون عدل کرنے والا ہے؟ اگلی آیت میں ان عورتوں کی وراثت کا ذکر کہ جو مال چھوڑ کر فوت ہو جائیں اور ان کی کوئی اولاد نہ ہو، تو ان کے بارے میں حکم کہ ان کا نصف حصہ شوہر کو ملے گا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں 1/4 حصہ شوہر کو ملے گا۔ اب یہ آیت نمبر 12 ایک طویل آیت سورہ نساء، آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح یہ وراثت کی تقسیم ہے، یہ پوری کیلکولیشن ہے۔ اب اگلی آیت کہ جس میں مسلمان عورتیں اگر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو ان کے بارے میں جو حکم ہے وہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ نساء کی 15ویں آیت۔ مسلمانوں، تمہاری عورتیں اگر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے، ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 شخصوں کی شہادت یعنی گواہی دیں، تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی سبیل پیدا کر دے۔ اس آیت میں آگے مکمل تفصیل کہ گھروں میں بند کس طرح رکھنا ہے اور اللہ کس طرح کی سبیل پیدا کرے گا، یہ پورا موضوع ہے، اور اس کی تفسیر کے لیے ایک الگ پوری نشست چاہیے کسی اور وقت کے لیے۔ اب گھروں میں روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان پہ کوئی ظلم کیا جائے، اسی کے اگلی آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی، مومنوں تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو، اور انہیں گھروں میں مت روک رکھنا، ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان کو روکنا نامناسب نہیں، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ سورہ نساء کی 23ویں آیت اور 4 پارے کی آخری آیت، جس میں ان عورتوں کا ذکر کہ جن سے نکاح حرام ہے، جو محرمات ہیں ہر صورت میں، دیکھیے گا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم،
وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. اور یہ پھر طویل آیت ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں. تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور رضائی بہنیں اور ساس اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے، ان کی بیٹیاں جن کی تم پرورش کرتے ہو. ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کو نکاح کر لینے میں حرج نہیں. اور تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور 2 بہنوں کا اکٹھا کرنا حرام، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا. بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 23، اور یہاں پر چوتھا پارہ اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ کل 5واں پارہ اس کا آغاز کریں گے اور اسے مکمل کریں گے. آپ سے گزارش کہ خبر بصر کے اس خصوصی سیگمنٹ کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ روز کی ویڈیوز جو انشاءاللہ پورے قرآن مجید کی ہوں گی 30 پارے تک وہ آپ کو ملتی رہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ وما علینا الا البلاغ.